مدرسہ اسکل اکیڈمی جسے محترم قاسم عثمانی صاحب چلا رہے ہیں، انہی کے زیر انتظام دیوبند کے ہیرا گارڈن میں جمعرات کو 27 اگست کو علماء بزنس کانفرنس کے نام سے ایک اہم پروگرام منعقد ہونے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے میں تمام علماء اکرام اور اہل علم سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں ضرور شرکت فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اس پروگرام کو کامیاب بنائے، علماء کے لیے نافع بنائے، اور قاسم عثمانی صاحب جس مشن کو لے کر چل رہے ہیں اس میں انہیں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ آج کے دور میں علماء کو مختلف اسکلز، مہارتوں اور جدید تقاضوں کے مطابق تیار کرنا یقیناً وقت کی اہم ضرورت ہے۔ علماء کو معاشی طور پر مضبوط بنانے، ان کے لیے حلال روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے اور انہیں خود کفیل بنانے کی کوشش ایک قابل تعریف کام ہے، لیکن اسی سلسلے میں میرے ذہن میں چند سوالات پیدا ہوتے ہیں جنہیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں پہلے ہی واضح کر دوں کہ میری یہ باتیں مدارس یا کسی شخصیت کی مخالفت میں نہیں ہیں۔ میں خود مدارس سے پڑھا ہوں اور مدرسے میں ہی خدمت انجام دے رہا ہوں۔ مدارس اور علماء کا احترام میرے دل میں ہے۔ یہ باتیں صرف اصلاح کی نیت سے عرض کر رہا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ہم علماء کو اسکلز اور مہارتوں سے آراستہ کریں، انہیں تجارت، کاروبار اور دوسرے معاشی ذرائع سے جوڑیں اور ان کے لیے آمدنی کے بہتر مواقع پیدا ہوں، تو ظاہر ہے کہ بہت سے باصلاحیت علماء کے لیے مدرسے کی کم تنخواہ والی ملازمت میں پوری زندگی گزارنا مشکل ہو سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اسکل سیکھنے والا ہر عالم مدرسہ چھوڑ دے گا، یقیناً بہت سے علماء دینی خدمت کو ترجیح دیں گے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب ایک عالم کے پاس بہتر معاشی مواقع ہوں گے تو مدرسے کے ذمہ داران کو بھی سوچنا ہوگا کہ وہ باصلاحیت اساتذہ کو مدارس سے وابستہ رکھنے کے لیے کیا بہتر انتظام کریں گے، ورنہ ایک طرف علماء کو اسکلز دے کر مختلف شعبوں کے لیے تیار کریں گے اور دوسری طرف مدارس میں اچھے، قابل اور باصلاحیت اساتذہ کی کمی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرا ماننا ہے کہ علماء کو اسکلز سکھانا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ مدارس کے اندر موجود اساتذہ کے حالات کو بہتر بنانا بھی اتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ مدارس کی بنیاد صرف عمارتوں پر نہیں بلکہ مخلص اور باصلاحیت اساتذہ پر قائم ہے۔ اب دوسری طرف آئیے، بہت سے علماء ایسے ہیں جو آج مدارس میں تدریس کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ان میں سے بعض حضرات کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر یا صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مدرسے کے اوقات کے علاوہ اپنی دینی ذمہ داریوں کو متاثر کیے بغیر کوئی جائز کام کر کے اپنی آمدنی میں اضافہ کرے، لیکن آج بھی بہت سے مدارس میں ایسا نظام موجود ہے کہ استاذ کو مدرسے کی تعلیم کے علاوہ کوئی دوسرا کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے 24 گھنٹے مدرسے کے لیے وقف کرے۔ میں تمام مدارس کی بات نہیں کر رہا ہوں، الحمدللہ بہت سے مدارس ایسے ہیں جہاں اساتذہ کی عزت کی جاتی ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے اور مناسب انتظامات کیے جاتے ہیں، لیکن بہت سے مدارس میں حالات ایسے بھی ہیں جہاں استاذ کو بہت کم تنخواہ دی جاتی ہے۔ یہاں ایک بنیادی سوال ہے، اگر ایک استاذ شادی شدہ ہے، اس کی بیوی، بچے، والدین اور دوسرے گھریلو اخراجات ہیں، تو وہ کم تنخواہ میں کس طرح اپنے گھر کی ضروریات پوری کرے گا؟ اور بعض جگہ تو تقرری کے وقت استاذ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی تنخواہ مثلا 10,000 روپے ہے، جس میں سے 5,000 مدرسہ دے گا اور باقی 5,000 آپ کو چندے کے ذریعے حاصل کرنا ہوں گے۔ اب یہاں بھی ایک سنجیدہ سوال ہے، اگر وہ استاذ دوران تعلیم چندہ کرنے کے لیے نکلے گا تو طلبہ کی تعلیم کا کیا ہوگا؟ اور اگر وہ رمضان میں یا سال کے اختتام پر چندے کے لیے جائے گا تو پورے سال اپنے گھر کے اخراجات 5,000 میں کس طرح پورے کرے گا؟ بعض مدارس میں چھٹی کے مہینوں مثلا رمضان یا دوسری تعطیلات کے دوران استاذ کی تنخواہ روک دی جاتی ہے۔ میرا سوال ہے کہ اگر ایک شخص پورا سال اپنی صلاحیت، اپنی محنت اور اپنا وقت مدرسے کو دے رہا ہے اور دوسری جگہ کام کرنے کی بھی اسے آزادی نہیں ہے، تو پھر تعطیلات کے دوران اس کا گھر کیسے چلے گا؟ بچوں کی ضروریات، گھر کا راشن، علاج، والدین کی خدمت اور دوسرے اخراجات کس طرح پورے ہوں گے؟ ایک اور بہت بڑا مسئلہ تنخواہ کا وقت پر نہ ملنا بھی ہے۔ ایک شخص
جس کی آمدنی کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں، جو اپنا پورا وقت مدرسے میں گزار رہا ہے، اگر اسے مہینوں تنخواہ کا انتظار کرنا پڑے تو اس کے لیے زندگی کتنی مشکل ہو سکتی ہے۔ وہ گھر کا راشن کیسے لائے گا، بچوں کی ضروریات کیسے پوری کرے گا، بیوی بچوں کی بیماری کا علاج کیسے کرائے گا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایسی پریشانیوں کے درمیان وہ پوری یکسوئی کے ساتھ طلبہ کو تعلیم کیسے دے سکے گا۔ دینی تعلیم و تربیت کے لیے صرف طالب علم کو نہیں بلکہ استاذ کو بھی یکسوئی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک استاذ جب اپنے گھر کے خرچ، راشن، بچوں کی فیس اور دوائی کی فکر میں مبتلا ہوگا تو اس کی ذہنی یکسوئی متاثر ہوگی، اور جب استاذ کی یکسوئی متاثر ہوگی تو اس کے اثرات تعلیم و تربیت پر بھی پڑیں گے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ اگر ایک مدرسے کو اپنے استاذ سے مکمل وقت اور مکمل خدمت درکار ہے تو استاذ کے بنیادی معاشی تحفظ کی ذمہ داری بھی مدرسے کو سنجیدگی سے لینی چاہیے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ تمام ذمہ داری صرف ناظمین یا محتمم حضرات پر نہیں ڈالی جا سکتی، اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے۔ بعض اساتذہ اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، وقت کی پابندی نہیں کرتے اور تدریسی فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں، اس لیے اصلاح دونوں طرف ضروری ہے۔ لیکن انتظامیہ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ مدرس صرف ایک ملازم نہیں ہے، وہ آنے والی نسلوں کی دینی، اخلاقی اور علمی تربیت کرنے والا شخص ہے۔ اس لیے اگر کوئی استاذ واقعی قابل، باصلاحیت اور مخلص ہے تو اس کی قدر کی جانی چاہیے، اس کی جائز ضروریات کو سمجھنا چاہیے، اس کی تنخواہ مناسب ہونی چاہیے، تنخواہ وقت پر ملنی چاہیے، اور اس کے سال بھر کے معاشی تحفظ کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر مدرسہ اساتذہ کو بہت زیادہ تنخواہ دینے کی طاقت رکھتا ہے، مدارس کے بھی اپنے مالی مسائل ہوتے ہیں، بہت سے مدارس چندے اور عوام کے تعاون سے چلتے ہیں، اور انتظامیہ کے سامنے بھی بہت سی مجبوریاں ہوتی ہے، لیکن کم از کم یہ تو ہونا چاہیے کہ استاذ کے حالات اور ضروریات کو سمجھا جائے۔ اگر ادارہ ایک دم تنخواہ نہیں بڑھا سکتا تو بتدریج بہتری کی کوشش کرے، اساتذہ کے لیے سال بھر کا کوئی بہتر نظام بنایا جائے، بر وقت تنخواہ کی ادائیگی کو یقینی بنایا جائے، اور باصلاحیت اساتذہ کی عزت اور حوصلہ افزائی کی جائے۔ یہاں میں ایک بات بہت واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، حل یہ نہیں کہ علماء کو اسکلز سیکھنے سے روکا جائے، ہرگز نہیں، بلکہ حل یہ ہے کہ علماء کو اسکلز بھی دی جائیں اور مدارس کے نظام کو بھی مضبوط بنایا جائے۔ اگر ایک عالم کو اسکل حاصل ہو، وہ معاشی طور پر مضبوط ہو اور اس کے پاس بہتر مواقع بھی ہو، لیکن اس کے باوجود مدرسے میں خدمت کرنے کے لیے اسے عزت، مناسب معاوضہ، ذہنی سکون اور ترقی کا ماحول ملے تو پھر بہت سے باصلاحیت لوگ خوشی سے دینی تعلیم و تدریس کے شعبے سے وابستہ رہیں گے۔ ہمیں مدرسے کے اندر ایسا ماحول پیدا کرنا ہوگا کہ عالم صرف مجبوری کی وجہ سے مدرسے میں نہ رہے بلکہ عزت اور اطمینان کے ساتھ دینی خدمت کو اختیار کرے۔ میری گزارش ہے کہ علماء بزنس کانفرنس میں صرف اسکلز اور کاروبار کی بات نہ ہو بلکہ مدارس کے اندر موجود اساتذہ کے معاشی اور انتظامی مسائل پر بھی سنجیدگی سے گفتگو ہو۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ اگر علماء کو ہم معاشی طور پر مضبوط کر رہے ہیں تو مدارس کے لیے اچھے اساتذہ کہاں سے آئیں گے، اور جو اچھے اساتذہ آج مدارس میں موجود ہیں انہیں محفوظ رکھنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ سوالات شاید بعض لوگوں کو سخت محسوس ہو، لیکن میرے خیال میں ان پر سوچنا ضروری ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت مولانا مفتی اطہر القاسمی صاحب نے حال ہی میں 0 مائل کے مدرسہ اسلامیہ یتیم خانہ میں منعقدہ ایک تربیتی ورکشاپ میں 40 نکاتی تجاویز پیش کی تھی۔ میری درخواست ہے کہ مدارس کے ناظمین اور ذمہ داران ان تجاویز کو ضرور دیکھیں اور اپنے اپنے اداروں کا جائزہ لیں، یہ سوچیں کہ ہم ان نکات پر کس حد تک عمل کر رہے ہیں، ہمارے ادارے کی خوبیاں کیا ہیں، ہماری کمیاں کیا ہیں، اور ہم اساتذہ اور طلبہ کے لیے اپنے نظام کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں۔ آخر میں پھر یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ میری ان باتوں کا مقصد مدرسے، کسی ناظم، کسی محتمم یا کسی شخصیت کی مخالفت نہیں ہے۔ میرا مقصد صرف اپنے نظام کے اندر
موجود کچھ مسائل کی طرف توجہ دلانا ہے، کیونکہ اپنے گھر کی اصلاح کی بات کرنا اپنے گھر کی مخالفت نہیں ہوتی، بلکہ اپنے گھر سے محبت کی علامت ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے مدارس کی حفاظت بھی کرنی ہے، ان کے نظام کو مضبوط بھی کرنا ہے، علماء کو جدید دور کے تقاضوں سے بھی جوڑنا ہے، انہیں اسکلز بھی سکھانی ہے، اور ساتھ ہی مدارس کے اساتذہ کے حالات کو بھی بہتر بنانا ہے۔ میری نظر میں علماء کو اسکلز دینا وقت کی ضرورت ہے، لیکن مدارس کے اندر موجود باصلاحیت اساتذہ کو محفوظ رکھنا بھی وقت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان دونوں پہلوؤں پر توجہ دیں گے تو انشاءاللہ علماء بھی مضبوط ہوں گے، مدارس بھی مضبوط ہوں گے، اور ہمارا دینی تعلیمی نظام بھی مزید مستحکم ہوگا۔ اخیر میں اگر میری کسی بات سے کسی بزرگ، کسی مدرسے، کسی ناظم یا کسی ذمہ دار کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں دل کی گہرائیوں سے معذرت خواہ ہوں۔ میرا تعلق مدارس سے ہے، میں خود مدارس کا پڑھا ہوا ہوں اور مدرسے میں خدمت انجام دے رہا ہوں۔ مدارس اور علماء کا احترام میرے دل میں ہے۔ یہ چند باتیں صرف اصلاح اور بہتری کی نیت سے آپ حضرات کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائے، ان کے نظام کو مضبوط فرمائے، اساتذہ کے حالات بہتر فرمائے، ذمہ داران کو انصاف اور بصیرت کے ساتھ ادارہ چلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء کو دین کی خدمت کے ساتھ دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی قاسم عثمانی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور علماء اسکلز کے میدان میں ترقی کے اس مشن کو کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔